کہ پلیز آپ the dignitaries present in the galleries. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ڈگنیٹیز آئے ہوئے ہیں ہمارے ایمبیسڈرز اور ڈیلیگیشنز ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اس مائنارٹی ڈے پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان واحد ملک ہے. جس دن پاکستان بنا ہے اس دن سے ہمارے جھنڈے میں باقاعدہ مائنارٹی کا ایک حصہ رکھا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اور ہمارے دین میں جتنا احترام مائنارٹیز کا ہے آئی تھنک پاکستان کی کسی اور کانسٹیٹیوشن میں اور مذہب میں نہیں ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں. اور آج یہ مائنارٹی ڈے ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس چیز سے بالائے طاق ہو کے کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے ہم اپنی مائنارٹیز کی حفاظت ہم پاکستان میں مائنارٹی کی عزت ان کا ہم اس طرح خیال رکھیں گے جس طرح ہماری اپنی ہے. تھینک یو. میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ مسٹر رمیش اروڑا اینڈ آلسو دوز ممبرز آف اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ پارٹی بوتھ those who came in the committee meeting yesterday and those who decided that few things are beyond political reasonings and they are in the national interest and they are the cause of humanity. And such like things are talking and safeguarding and providing all those necessary legal measures and giving this message across from this House of Representatives throughout the province and the country and across the globe that we stand fairly for the rights of the minorities and we will
So as I was just giving this detail to all the honorable members, that today's session is basically on the 11th of August, on the Minorities Day, and we are going to take few very important parliamentary steps in this regard. आज के हम इस गवर्नमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ करारदादें आउट ऑफ टर्न पेश की जाएंगी और माइनॉरिटी कॉक की मोशन भी पेश होगी. पहले हम वो लेते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर मिस शकीला जावेद टू प्रेजेंट इट प्लीज. Thank you so much, Janabi Speaker. Sir, I move that on this National Minority Days and I recognition of the services of the minority rendered toward the national development of the Parliamentarian Minority Caucus be established under the aegis of Human Rights Minority Affairs Department, consisting of the such as member as may be notified by the Speaker to ensure the provision of the constitutions and the legal guarantee of the minority, streamline and the implementations of the ongoing initiative on minority development and the amplify their rules and the participations in the provincial and the national politics. Thank you so much. Now the motion for establishment of Parliamentary Minority Caucus has been moved. Now the question is, those in the favor of the motion say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and Parliamentary Minority Caucus stands established. एक मेरे पास करारदाद है जो मूव्ड है कंसेंसस के साथ कलेक्टिव, जिसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लिमानी लीडरान एंड आई हैव बीन टोल्ड कि लीडर ऑफ अपोजिशन इसको मूव करेंगे. इस्माइल हनिया पे सर. जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ. रूल्स ऑफ प्रोसीजर की तो सर अब नहीं है ज़रूरत. Those have been suspended. जी हाँ सर. Those have been dispensed with sir. सर मैं ये करारदाद पेश करता हूँ कि सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत करता है और इलाके में और उस इलाके में गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी इसराइली बर्बरियत और जुल्म का तसलसल करार देता है. ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान मासूम, बेगुनाह और नहत्ते फ़लस्तीनी अवाम के बेईमाना कत्लेआम की मज़म्मत करता है और इसे बदतरीन इंसानी अलमिया करार देता है और जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती. इस तरह इसराइली संगीन जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है. ये ऐवान मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है और इन हमलों की आड़ में इसराइल के तोसी मंसूबों को मुस्तरद करता है. ये ऐवान मुतालबा करता है कि बेगुनाह और नहत्ते शहरियों पर इसराइली हमलों को फिलफौर रोका जाए और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ. ज़ख्मी और बीमार फ़लस्तीनी अवाम तक आलमी इमदाद पहुँचने दी जाए. आलमी बरादरी और इसराइली जराहियत रुकवाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे. सलामती कौंसल अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे. ये ऐवान पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फ़लस्तीन की सियासी और अखलाकी हिमायत का इरादा करता है. ये ऐवान इस्लामी जमहूरिया ईरान में इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद किए जाने की भी भरपूर मज़म्मत करता है और उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी करार देता है. ये ऐवान शहीद इस्माइल हनिया के अहल खाना के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करता है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला शहीद को अपने जवार रहमत में जगह फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए. आमीन. ये करारदाद पेश की गई है कि सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान
غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اسے علاقے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری اسرائیلی بربریت اور ظلم کا تسلسل قرار دیتا ہے۔ یہ معزز ایوان معصوم، بے گناہ اور نہتے فلسطینی عوام کے بہیمانہ قتل عام کی مذمت کرتا ہے اور ایسا بدترین انسانی المیہ قرار دیتا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس طرح اسرائیل سنگین جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ ایوان مظلوم فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے اور ان حملوں کی آڑ میں اسرائیل کے توسیع منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بے گناہ اور نہتے شہریوں پر اسرائیلی حملوں کا فی الفور روکا جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں، زخمی اور بیمار فلسطینی عوام تک عالمی امداد پہنچنے دی جائے، عالمی برادری اسرائیلی جمہوریت رکھوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، سلامتی کونسل امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ایوان پاکستانی عوام کی جانب سے فلسطین کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ ایوان اسلامی جمہوریہ ایران میں اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کیے جانے کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی اور دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ یہ ایوان شہید اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس قرارداد کی مخالفت نہ کی گئی ہے، اس لیے سوال یہ ہے جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ میرے خیال میں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے، فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے، قرارداد منظور ہوئی۔ Now, I would request the Minister for Parliamentary Affairs may introduce the Punjab Enforcement and Regulation Bill 2024. Mr. Speaker, I introduce the Punjab Enforcement and Regulation Bill 2024. The Punjab Enforcement and Regulation Bill 2024 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Services and General Administration for report within 2 months. آج کے ایجنڈا کا اگلا آئٹم رائٹس آف مائنورٹی پر عام بحث ہے۔ بحث کا آغاز متعلقہ وزیر کی تقریر سے ہوگا، تاہم دیگر اراکین جو اس بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام مجھے بھجوا دیں۔ وہ کرا لینا، بات کرا لینا۔ آپ اپنی سپیچ کرنے سے پہلے وہ قرارداد لینا چاہتے ہیں جو آپ قرارداد پاس کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں قرارداد موو اٹ فرسٹ، آپ پہلے وہ لے لیں، آپ پہلے قرارداد پڑھ لیں۔ یو may read the resolution first. ایک کاپی مجھے دیں۔ The rules have been suspended. You come to the motion, to the resolution state. Thank you, Speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I move that 77 years ago, on 11th August 1947, the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Mr. Muhammad Ali Jinnah, in his address to the first Constituent Assembly, espoused his vision of freedom, equality, and justice in the following words: you are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. In the honor of his landmark address, 11th August is recognized every year as a National Minorities Day to pay tribute to the minorities and remember their role in the creation and development of Pakistan. The declaration to mark National Minorities Day was adopted as part of the Universal Declaration of Human Rights
to help and secure those belonging to religious, linguistic, national, or ethnic minority groups. Several minority leaders contributed significantly to shaping the foundations of Pakistan. Jogendra Nath Mandal, a Dalit leader and member of the Constituent Assembly of Pakistan, served as Pakistan's first law minister, while Satya Prakash Singha was the Speaker of the Punjab Legislative Assembly in 1947, when this House voted in favor of West Punjab. A.R. Corliss was appointed as Chief Justice of Pakistan in 1960 and subsequently the Minister for Law in 1969. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan has enshrined profound fundamental and socio-economic guarantees of the minorities. Article 25 of the Constitution holds all citizens equal before law and entitled to equal protection of law, while Article 36 mandates the state to safeguard the legitimate rights and interests of minorities. These provisions manifest an irrevocable share of all religious minorities in the legal benefits and rights provided by the state. This House assures to support the provision of constitutional and other legal guarantees to the minorities, streamlining the implementation of ongoing initiatives on minority development and amplifying their role and participation in provincial and national politics. Thank you, Mr. Speaker. The resolution moved is that 77 years ago, on 11th August 1947, the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Mr. Muhammad Ali Jinnah, in his address to the First Constituent Assembly, espoused his vision of freedom, equality, and justice in the following words: "You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan." In honor of his landmark address, 11th August is recognized every year as a National Minorities Day to pay tribute to the minorities and remember their role in the creation and development of Pakistan. The declaration to mark National Minorities Day was adopted as part of the Universal Declaration of Human Rights to help and secure those belonging to religious, linguistic, national or ethnic minority groups. Several minority leaders contributed significantly to shaping the foundation of Pakistan. Jogendra Nath Mandal, a Dalit leader and member of the Constituent Assembly of Pakistan, served as Pakistan's first law minister, while Satya Prakash Singha was the Speaker of the Punjab Legislative Assembly in 1947, when this House voted in favor of West Pakistan. A.R. Cornelius was appointed as Chief Justice of Pakistan in 1960 and subsequently the Minister for Law in 1969. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan has enshrined profound fundamental and socio-economic guarantees for the minorities. Article 25 of the Constitution hold all citizens equal before law and entitled to equal protection of law, while Article 36 mandates the state to safeguard and legitimate rights and interests of minorities. These provisions manifest an irrevocable share of all religious minorities in the legal benefits and rights provided by the state. This House assures to support the provision of constitutional and other legal guarantees to minorities, streamlining the implementation of ongoing initiatives on minority development and amplifying their role and participation in provincial and national politics. Now the question is, those in favor of the resolution say aye. Ayes. I think ayes have it. There are no noes. The resolution is adopted unanimously. Now I do have another very important resolution today. Janab Samiullah Khan Sahab,
The rules are suspended and we will go to the debate after your resolution is carried. Please, I have given the floor to Sami Saab, please. रेजोल्यूशन क्या Resolution के लिए, जो मेरी रेजोल्यूशन है आपकी resolution. जी शुक्रिया। सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। अरशद नदीम ओलंपिक्स में इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने इस कारनामे से पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और आलमी बरादरी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अरशद नदीम का पंजाब के एक छोटे से शहर मियां चन्नू से आलमी स्टेज तक का सफ़र लगन, मेहनत और इस्तकामत की एक इंतहाई मुतासर कुन कहानी है। अरशद नदीम ने साबित कर दिया कि वसाइल या सहूलियात की कमी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं, बल्कि अज़म, मेहनत और जज्बा ही कामयाबी की ज़मानत है। इस तरह वो ओलंपिक्स मुकाबलों के बाद पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। अरशद नदीम इससे पहले भी एशियन गेम्स, टोक्यो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मुख्तलिफ मेडल जीत चुके हैं। ये ईवान अरशद नदीम को इस तारीख साज कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता है और हुकूमत से सिफारिश करता है कि अरशद नदीम को कौमी हीरो का दर्जा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मलिक अरशद साहब, नो क्रॉस टॉक्स जी, ऑर्डर इन द हाउस। ये करारदाद पेश की गई कि सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। अरशद नदीम ओलंपिक्स में इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने इस कारनामे से पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और आलमी बरादरी में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। अरशद नदीम का पंजाब के एक छोटे से शहर मियां चन्नू से आलमी स्टेज तक का सफ़र लगन और इस्तकामत की एक मुतासर कुन कहानी है। अरशद नदीम ने साबित कर दिया है कि वसाइल या सहूलियात की कमी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं, बल्कि मेहनत, अज़्म और जज्बा ही कामयाबी की ज़मानत है। इस तरह वो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। अरशद नदीम इससे पहले भी एशियन गेम्स में, टोक्यो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मेडल्स जीत चुके हैं। ये ऐवान अरशद नदीम को इस तारीख साज कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता है और हुकूमत से सिफारिश करता है कि उन्हें कौमी हीरो का दर्जा दिया जाए। इस करारदाद की मुखालिफत नहीं की गई, इसलिए सवाल ये है कि जो इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हैं वो ना कहें। मेरे ख्याल में फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई। नौ जी अमजद साहब। जनाब स्पीकर, ये आज फिर मसवदा कानून हमारे हाथ में है। जनाब भी रूलिंग दे चुके हैं उर्दू में देने की, और हम आईन पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमें अपनी कौमी ज़बान की तरवीज 10 साल दिए गए थे। हम आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकब हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, होना तो ये चाहिए कि ये मसवदा सिर्फ उर्दू में आए, जिसको ज़रूरत हो वो इंग्लिश में इसे हासिल करे, ना कि हमें मांगना पड़े। जी अमजद साहब, ये आपने जो बात की है ये आपने दुरुस्त की।
اور میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہوں گا کہ آئندہ جب بھی کوئی مسودہ آئے وہ دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے آنا چاہیے, انگریزی میں بھی آئے جس طرح, کیونکہ اس کو ڈرافٹ کرتے ہم انگریزی میں ہیں, اور اردو میں بھی آپ کے سامنے آئے. آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, دیکھیں گے. جی علی صاحب. Thank you, Janab Speaker. Janab Speaker, first of all, I would like to welcome all the honorable dignitaries in the visiting gallery. Mr. Ali Haider Gilani is the parliamentary leader for the People's Party. Sir. Janab Speaker, the Minority Day was first recognized on the 11th of August 2009, and that was when Pakistan People's Party was in government. I think that today we all should recognize the contributions of our minority brethren, our brothers who belong from the minority communities, different communities. We stand in solidarity today with our Christians, Hindus and Sikh brethren. Janab Speaker, آج ایک اور قرارداد پیش کی گئی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری اور پاکستان کی حکومت کو اب یہ اپنا سارا زور لگانا پڑے گا, اور I would urge the international community to step up and stop جو اسرائیل جو اپنی بربریت کی انتہا کر رہا ہے, اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر, معصوم فلسطینی بچوں کے اوپر, بوڑھوں کے اوپر. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو روکا جائے. اور جناب اسپیکر, ایک اور ریزولوشن بھی آج پیش کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم ایک قومی ہیرو کی جو قرارداد پیش ہوئی, وہ آلریڈی ایک قومی ہیرو بن گیا ہے, اور انہوں نے پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن تھی, جو یوتھ تھی پاکستان کی, ان کو ایک تصویر دکھائی ہے کہ ہماری جو ایک پاپولیشن ہے ینگسٹرز کی, وہ کیا کر سکتی ہے پاکستان کے لیے. اور دس واز دا فرسٹ گولڈ میڈل in Olympic history from Pakistan. So I would like to congratulate Arshad Nadeem on getting gold for Pakistan. Thank you very much, Janaab Speaker. آپ سے پلیز, یہ آپ جو ریزولوشن لینا چاہ رہے ہیں نا, جی میں یہ آپ سے کرواؤں گا ضرور. نہیں, سوری, گیو می اے چانس سر. ابھی لیٹس ناٹ ٹیک دا پروسیڈنگز آؤٹ آف دیٹ بزنس. نہیں سر, بات تو سن لیں, ایک سیکنڈ بات سن لیں. آپ نے رولز کو ریلیکس کیا, یہ منارٹی ڈے ہے, اس پہ آپ نے سپورٹس کی ریزولوشن بھی لے لی, اسماعیل ہانیہ کی بھی لے لی. جو میں ریزولوشن آئی پی پیز اور مہنگی بجلی پہ بولنا چاہتا ہوں, اگر تو وہ ان لاجیکل ہے یا وہ ایسا نہیں ہے. آپ ایک سیکنڈ تشریف رکھیں. جن معزز اراکین نے یہ ریزولوشنز مجھے پروسیجر کے تحت چیمبرز میں دیں, میں نے ان ریزولوشنز کے لیے پروسیجر سسپینڈ کیا. آپ ہاؤس کے اندر مجھے دے کر گئے ہیں, آپ کا حکم ہے, میں لوں گا, بٹ آئی ہیو ٹو کیری آن ود دا بزنس. جو فلور میں آگے دے کے جا رہا ہوں آخر میں لے لیتے ہیں پلیز. جی منسٹر فار مائنورٹیز پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. فرسٹ آف آل لیٹ می ویلکم our distinguished guest. So if you just allow me to, is Miss Sonia Ashar present in the house? Is Miss Sonia Ashar is here? I would ask you to be on the speaker's chair to conduct the proceedings. Speaker بلائے آج پینل پہ بیٹھے. Ramesh, I am sorry for interrupting your speech. You were to start. No. But I just want Sonia to be here on the chair. Ji ma'am. You have to take one each, please. Secretary Assembly will keep on assisting you on this. Of assisting. Thank you very much, CM Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba, Mr. Speaker, Minorities Minister Ramesh Singh Arora Sahib, for giving me
this opportunity to lead the House. Thank you very much. Thank you. Ji, Madam Minister Sahab. Sonia, sir, the chairperson of the panel, it's again a historic moment, that because we always remember Mr. Singha, who was the Speaker of Punjab Assembly at the time when he voted. His vote was a casting vote at the time of West Punjab. So today you are representing the Christian communities. So lots of congratulations for you as well. Ms. Chair, सबसे पहले तो मैं आज our distinguished guests, diplomatic community, journalists, academia, different professionals from the civil society, different people from the different minorities, Hindus, Sikh, Christians, Buddhists, Parsi, Bhai, whosoever are today present in the gallery, I welcome them and thank you very much for being here on this National Minority Day, which is 11th of August. मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का. आपको याद होगा मैं मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनकी वो हिस्टोरिक स्पीच जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जिस दिन वो इस ईवान की वज़ीर आला मुंतखब हुई, उन्होंने जहाँ पे अपना रोड मैप दिया 5 साल का, particularly about health, education. Order in the House. मिनिस्टर साहब स्पीच कर रहे हैं, बातें मत करें आप. Thank you मैम. So मैं उस स्पीच को रेफर करूँगा जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि अक़लियत हमारे सर का ताज है, और मेरा ये ख्वाब है कि जब अक़लियत रात को सोए तो उनके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो. ये हमारे लिए, मेरे डिपार्टमेंट के लिए, मेरी हुकूमत के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है. बिकॉज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वही बात कही, उस बात को दोहराया, उसी पैराए में बात है जो कायद मियाँ नवाज शरीफ बात करते हैं कि मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सरियत की कोई तकसीम नहीं है. मेरे नज़दीक सारे पाकिस्तानी इस बराबर के शहरी हैं. और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेजोल्यूशन भी पेश की और जिसको हाउस ने यूनानिमसली पास किया, मैं हाउस के तमाम जो मेंबरान हैं, ऑनरेबल मेंबरान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आज से आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, अपनी मस्जिद जाने के लिए, या जो भी आपकी इबादत गाहें हैं, आज से आप पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं. सो मेरी रियासत का दस्तूर बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं और उनको बराबरी के हकूक़ हासिल हैं. जनाब स्पीकर, जिस दिन से मेरी वजारत बनी और हमारी हुकूमत आई, हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हमारी अक़लियत के मसाइल हैं. हमारी अक़लियत इस वक्त कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रही है जो पिछले लंबे अरसे से जिनको एड्रेस नहीं किया गया. तो उसी निस्बत से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब डिपार्टमेंट का ओहदा मुझे सौंपा तो मुझे हिदायत भी की कि हमारी अक़लियत की जो एहसास महरूमी है, जो एहसास कमतरी है, उसको एड्रेस करना है ताकि हमारी अक़लियत ये फील ना करे कि उनको मसावी हकूक़ नहीं है. सो आज इस ऐवान के अंदर मैं जनाब स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक अहमद खान साहब का, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब का, अपनी हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, अपने डिपार्टमेंट का, लॉ डिपार्टमेंट का, पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट का, सारी कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ. आज सेक्रेटरी असम्बली का बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे असम्बली सेक्रेटेरिएट का शुक्रिया अदा करता हूँ. जिस तरीके से आज का ये जो इजलास है, मैडम, ये छोटी बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिक स्टेप है. ये हमारी उस
جو ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ اقلیت ہماری ترجیح ہے, اقلیت ہمارے سر کا تاج ہے, یہ اسی کا ایک سٹیپ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اسپیشل سیشن بلایا گیا اور وہ اسپیشل سیشن ڈیڈیکیٹ کیا گیا مائنورٹیز کو. میں اپنی پوری حکومت کی مشینری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شارٹ نوٹس پہ جب یہ کیا, لاء سیکرٹری نے, لاء منسٹر صاحب یہاں پہ موجود ہے, پارلیمانی افیئر کے وزیر یہاں پہ موجود ہے, سب نے اپریشیٹ کیا. اور جس سپیڈ سے یہ سمری چلی اور پھر مجھے کہا گیا اور پھر اسمبلی سیکریٹریٹ نے اور اسپیکر صاحب کے ساتھ جب بیٹھ کے ہم نے ڈسکس کیا تو اسپیکر صاحب نے کہا ہمیں بالکل کرنا چاہیے اس اجلاس کو. اور یہاں پہ آنریبل ممبران آئیں, ہمارے مائنورٹی کے ایم پی صاحبان آئیں, ہمارے اپوزیشن لیڈر سے ہمارے آنریبل ممبران آئیں اور مل کے بیٹھ کے ہم دیکھیں, کیونکہ اقلیت ایک مین اسٹریم سبجیکٹ ہے. جب ہماری ریاست یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے تمام شہری ان کو برابر کے حقوق حاصل ہے تو پھر سب کی ذمہ داری ہے. میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رات کو میری لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات ہوئی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اقلیت ہم سب کا ایک اکٹھا ایشو ہے, اقلیت کے رائٹس ہم سب مل کے اس پہ کام کرتے ہیں. تو میں اپوزیشن لیڈر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے آنریبل جو ممبران ہیں اپوزیشن کے, آج بھی یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے یونانیمسلی ریزولوشن پاس کی. یہ 2018 کا جو ہمارا ایکٹ جو سکھ میرج ایکٹ تھا جب ہم نے پاس کیا یونانیمسلی, ایک روایت وہ تھی, دوسری روایت یہ ہے جو مائنورٹی رائٹس کے لیے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آج یہ بھی بات کروں کہ جس دن سے میری وزارت مجھے ملی ہے میں چیف منسٹر کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ بھی اسی آگسٹ ہاؤس کی ممبر ہیں. مائنورٹی کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا اکثر اقلیت گلا کرتی تھی کہ اس میں ہمیں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جاتا. چیف منسٹر پنجاب نے اس دفعہ مائنورٹی کا بجٹ 188% بڑھا کے دیا, اور ہم سب نے مل کے ہم نے اس بجٹ کو پاس کیا. میں فائنانس منسٹر صاحب کا, اگر فائنانس منسٹر صاحب میری بات سن رہے ہوں, فائنانس منسٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چیئرمین پی این ڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں منسٹر پی این ڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں فائنانس سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ جب میرے آنریبل ممبران گئے, ہم چیئرمین پی این ڈی سے ملے تو چیئرمین پی این ڈی نے کہا ہم آپ کے وکیل ہیں, ہم اقلیت کے وکیل ہیں, اور یہ فکرہ ہمیں ہر دوسری وزارت سے یہی ملا کہ ہم اقلیت کے وکیل ہیں. دیٹس وائی آج ہم 188% ہمارے اقلیت کے بجٹ میں اضافہ ہوا. اسی طریقے سے جناب چیئر, سکھ میرج ایکٹ جو اسی ہاؤس نے 2018 میں پاس کیا, بدقسمتی سے 5 سال اس کے رولز نہیں بن سکے, لیکن ہماری حکومت آئی اور ہم نے رولز بنا کے کیبنٹ سے پاس کیا. میں ایک دفعہ پھر اپنی کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہندو میرج ایکٹ جس کا مینڈیٹ پنجاب اسمبلی نے, کے پی اسمبلی نے, بلوچستان اسمبلی نے, تینوں نے یہ مینڈیٹ ہماری نیشنل اسمبلی کو دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی ہندو میرج ایکٹ پاس کرے اور ہم اس کے رولز بنائیں گے. ہم عنقریب ہندو میرج ایکٹ پہ بھی, ہندو میرج بل پہ بھی کام کر رہے ہیں. لائک وائز کرسچن پرسنل لاز ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور عنقریب بائی اینڈ آف دسمبر انشاءاللہ کرسچن پرسنل لاز بھی ہم فائنل کر کے ہم کیبنٹ سے اس کو اپروو کروائیں گے. اس سلسلہ میں ہماری بشپ صاحب یہاں پہ وزٹر گیلری میں بیٹھے ہوئے, اسپیکر گیلری میں ہماری بشپ صاحبان کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, ڈیلیبریشن ہوئی ہے, اور عنقریب اپنی ہم مسیح قوم کو کرسچن پرسنل لاز پرٹیکولرلی جو اس کے اندر لا آف انہیریٹنس ہے اور باقی جو لاز ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ بہت جلد ہم کام کر لیں گے. جناب چیئر, اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ہم نے اس کو 2500 سے بڑھا کے 4000 ملین کیا تاکہ ہماری اقلیت کی ورنریبلٹی کو کم کیا جا سکے. جہاں جہاں پہ ہماری اقلیت بستی ہے ان کے علاقوں میں ترقی اور ڈیولپمنٹ لا کے لے آئی جا سکے, کیونکہ ایک لمبے عرصے سے, اور میں خود اس کو میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے, آپ میں سے بہت ساروں نے مشاہدہ کیا ہے, محرومی ہے. مجھے اور آپ کو اور یہاں پہ بیٹھے ہر ممبر کو اس کا بخوبی اندازہ ہے, احساس ہے کہ ہماری جہاں پہ مائنورٹی کی آبادیاں ہیں ان کی جو سیوک کمیونٹیز ہیں, جو ان کی بیسک فیسلٹیز ہیں, جو ان کا واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, جو ان کا کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, جو ان کے اسکول ہیں, جو ان کے چرچز ہیں, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں.
जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन हमारी हुकूमत को इसका एहसास है। दैट्स वाई चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका बजट 2500 से बढ़ा के 4000 मिलियन किया, ताकि, और ये मैं समझ तो अभी भी कम है, अभी और बजट चाहिए। क्योंकि मैं कल भी हमारी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में पिछले पूरे 1 महीने से अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जा रहा हूँ। मैं पूरा पिछला महीना साउथ पंजाब में गया। मैं इस महीने लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, ननकाना साहब के अंदर, नारोवाल के अंदर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास जा रहा हूँ। बिकॉज पंजाब के अंदर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद 2.5 को 2.6 मिलियन है। हमें बखूबी अंदाज़ा है कि जिस तरीके से इनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी नहीं है। हमने इसलिए बजट बढ़ा के 4000 मिलियन किया और इंशाल्लाह अगले साल इस बजट को हम मज़ीद बढ़ाएंगे। जो तरक्याती फ़ंड है वो 1300 मिलियन से बढ़ा के 2500 मिलियन किया गया। जो हमारी मॉडल लोकेलिटीज़ है, और इस पर हमारे MP साहबान, मिनिस्टर साहबान बैठे हैं। अभी यहाँ पे मिनिस्टर एजुकेशन को मैं देख रहा था, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक। स्पीकर साहब मलिक अहमद खान साहब से मेरी बात हुई और हम एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं जनाब चेयर। और वो मॉडल ये है कि जब मिनिस्टर माइनॉरिटी या हमारा कोई भी MPA किसी मॉडल लोकेलिटी में, चाहे वो कसूर की है, चाहे वो लाहौर की है, चाहे वो चिविंडा की है, चाहे वो नारोवाल की है, चाहे वो साउथ पंजाब की है, चाहे वो साहिवाल की है। और मुझे खुशी हुई जब मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को फ़ोन किया कि आपके इलाके कसूर के अंदर इस दफ़ा हमारे पास डिमांड आई है कि वहाँ पे बहुत वल्नरेबिलिटी है, डेवलपमेंट नहीं है। तो मेरे महकमे ने वहाँ के लिए 150 मिलियन का फ़ंड मुख्तस किया है। तो मुझे उसी वक्त एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं अपनी अक़लियत के लिए 150 मिलियन फ़ंड को फाइनेंस कर रहा हूँ, ब्रिज फाइनेंस कर रहा हूँ, ताकि जहाँ पे आप 150 मिलियन दें मैं उसको 300 मिलियन करूँ। लाइकवाइज मेरे बाकी MPA ने भी यही कहा है कि हम अपने डेवलपमेंट फ़ंड अपनी अक़लियतों के लिए मुख्तस कर रहे हैं, ताकि अक़लियत का जो एहसास महरूमी है उसको एड्रेस किया जा सके। इसी तरीके से जनाब चेयर, टूरिज़म इस पाकिस्तान की, पंजाब की एक रीढ़ की हड्डी है। इस पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको सिख मज़हब की बुनियाद मिलती है, सिख मज़हब की फाउंडेशन यहाँ पे है। इस पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ के हिंदू मत की बहुत सारी इबादत गाहें यहाँ पे हैं। क्रिश्चियनिटी का स्टार्ट मेरा ज़िला नारोवाल से गांव शहाबदी के जहाँ से दत्त साहब ने क्रिश्चियनिटी स्टार्ट किया, उसकी बुनियाद यहाँ पे है। मुझे 6 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले मुझे जैन मत के जो हमारे फॉलोअर थे जिनकी बहुत सारी इबादत गाहें यहाँ पे है, मुझे उनका US से फ़ोन आया कि हमारा एक बहुत बड़ा विरसा इस पाकिस्तान के अंदर जैन मत का मौजूद है। और मैडम, मैं आपको ये बताते हुए थोड़ा सा हमारे जो बाकी ऑनरेबल मेंबरान हैं इनकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ। हम अक्सर कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि शायद जैन मत भी हिंदू मत का एक सब पार्ट है। नहीं, जैन मत इंडिया के अंदर, इंडियन जो कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उनको जैन मत को माइनॉरिटी कहता है, और वो एक सेपरेट, जिस तरह सिख मज़हब सेपरेट मज़हब है, इस तरीके से जैन मत एक सेपरेट मज़हब है। उनकी इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मजहबी इबादत गाहें हैं और वो चाहते हैं कि हमें एक्सेस दी जाए, हम अपनी मजहबी इबादत गाहों की, उनकी कंजर्वेशन पे, प्रेजर्वेशन पे काम करें। और हम पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर सोच रही है कि हमने किस तरीके से उनको एक्सेस देनी है कि अपनी इबादत गाहों को की उसकी कंजर्वेशन पे काम करें। तो हमने एक अच्छी खासी अमाउंट मुख्तस की है जहाँ पे हम चर्चेस की, गुरुद्वारों की और मंदिरों की जो कंजर्वेशन है, जो प्रेजर्वेशन है, उस पर हम अपने फंड्स लगाएंगे। मैडम स्पीकर, हमारा जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे मैं चाहूँगा कि बाकी ऑनरेबल मेंबरान जब हाउस ओपन हुआ और अपनी अपनी स्पीच करे, और जिस पे हमारी अक़लियत को मसाइल दरपेश है, वो इस वक्त रिलीजियस इंटॉलरेंस है। और इसका शिकार हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी के भी और मेजॉरिटी के भी हुए। मैं ये नहीं कहता कि रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से सिर्फ हमारी माइनॉरिटी उसका शिकार हुई और सिर्फ माइनॉरिटी की मॉब लिंचिंग हुई। हमारे सामने है स्वात वाला वाक़या, वो हमारा मुसलमान भाई था, मॉब लिंचिंग हुई, उसको मार दिया गया। और बहुत सारे इस तरह हमारे, मुझे हाफिजाबाद का गुजरांवाले के हाफिज साहब याद हैं जो बेचारे हाफिज कुरान थे, किसी से पैसे लेने गए, पैसे नहीं दिए, उस खातून ने उनके ऊपर ब्लैस्फेमी लगा के उसको वहीं पे मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया। सो इसका शिकार मेजॉरिटी भी है, माइनॉरिटी भी है। लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी तादाद में कम है, मेजॉरिटी हमारी 97% है, माइनॉरिटी के साथ जब ये ज़्यादती होती है तो हमारी वो सारी काविशें उन पर पानी फिर जाता है जो एक लंबे अरसे से हम माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए,
مائنورٹی کی ولنریبلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے، مائنورٹی کو ایٹ پار لے کے آنے کے لیے، مائنورٹی کے علاقوں میں ترقی لے کے آنے کے لیے، مائنورٹی کو 5% جاب کوٹا دینے کے لیے، مائنورٹی کے لیے 2% کوٹا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے، مائنورٹی کو فوج کے اندر، مائنورٹی کو اندر پولیس کے اندر، مائنورٹی کے ہر جگہ پہ پلیٹ فارم دینے کے لیے جب ہم ساری کوششیں کرتے ہیں، ہم اپنے علماء اکرام کو اپنے ساتھ ملا کے ہم ریلیجیس ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، ہم انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹیاں بناتے ہیں، ہم بیٹھ کے انٹرفیتھ کے سیمینار کرتے ہیں، ہم جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے 12 ربیع الاول مناتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے ساتھ مل کے گرو نانک دیو جی کا جنم دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی ہم یہ کو ایگزسٹنس کے، سوشل کوہین کے، ٹالرنس کے انیشیٹو لیتے ہیں، ان پہ پانی پھر جاتا ہے جب ایک موب لنچنگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوتیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کے اپنے اس پاکستان کو ڈی فیم کرنے کا، پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے کا، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا، عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کو انتہا پسند دہشت گرد ملک کروانے کے لیے ان کی جو ایک گندی اور گھناؤنی سازش ہے، ہم پھر ان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بینگ اے پاکستانی، بینگ اے اس آگسٹ ہاؤس کا آنریبل ممبر ہونے کے ناطے، بینگ اے کیبنٹ منسٹر ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور بینگ اے منسٹر میرے لیے ایک چیلنج بھی ہے، میری حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر کو ایگزسٹنس کو، ریلیجیس ٹالرنس کو، انٹرفیتھ ہارمنی کو، ایکسیپٹنس کو، دوسروں کے مذہب کو ہم نے کس طرح رسپیکٹ دینی ہے، اس پہ میں اکیلا نہیں۔ ہم 3 دن بعد جشن آزادی کی تقاریب منانے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اس پاکستان کے لیے ہمارے مسلمان بھائی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا۔ لیٹ می پٹ اٹ آن دا ریکارڈ، اور میں چاہوں گا یہ ریکارڈ کا حصہ بنے، تاکہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد جب بات ہو تو میری یہ بات واضح ہو کہ ہاں ہمارے مسلمان بھائیوں نے قربانیاں دی، لیکن یہاں پہ ہم اقلیت نے بھی قربانی دی ہے۔ میرے آبا و اجداد اسی مٹی میں دفن ہیں۔ میرے آبا و اجداد جو 4 نسلوں سے میاں والی سے شروع ہوئے، فیصل آباد آئے، فیصل آباد سے شروع ہو کے ننکانہ صاحب آئے، ننکانہ صاحب سے شروع ہو کے ناروال گئے، پچھلی 4 نسلوں سے ہم اسی دھرتی کے سپوت ہیں۔ میری طرح کے یہاں پہ جو باقی آنریبل ممبران بیٹھے ہیں مائنورٹی سے، وہ بھی یہاں کی انڈیجنس کمیونٹی ہے۔ ان کا اس مٹی کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا رشتہ ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان جب بنا تو جہاں پہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کی قربانی ہے، وہاں پہ آپ اس مائنورٹی کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کو بھی ایکسیپٹ دینا ہوگا۔ اور یس، ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا بڑی قربانیاں دے کے۔ کسی کی جان کی قربانی ہے، کسی کی مال کی قربانی ہے، کسی کی عزت کی قربانی ہے۔ قربانی کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ پیارا وطن ہم سب کا وطن ہے۔ اور ہم 3 دن بعد جب یوم آزادی منا رہے ہوں گے تو ہم کیا پیغام دے رہے ہوں گے؟ ہم دنیا کو کیا پیغام بتائیں گے کہ ہمارے اندر ریلیجیس انٹالرنس اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی اور کو برداشت نہیں کرتے، ہم ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، گھر سے باہر نکال کے اس کو زندہ جلا دیتے ہیں، اس کو ہم بلی پہ چڑھا دیتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بینگ اے اسٹیٹ، یہ میرے لیے بھی ایک اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، جس پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے میری بہن رحیلہ صاحبہ نے یہاں پہ ایک ریزولوشن پیش کی جب سرگودا کا واقعہ ہوا۔ اس ریزولوشن پہ ہم سب نے، اپوزیشن نے بھی، تحریری بینچز نے بھی، ہم سب نے اس کو آئز کہا، ہم سب نے اس کو یونینیمسلی اپروو کیا۔ تو پھر ہم سب کو مل کے، میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ان کی یہاں پہ موجودگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جب مائنورٹی کی بات ہوتی ہے ہم سب اکٹھے ہیں، تو ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لینا چاہتا، میں چاہوں گا کہ میرے باقی جو آنریبل ممبران ہیں وہ اپنی بات کریں۔ میں اس ہاؤس کو اوپن کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آج زیادہ سے زیادہ ہمارے آنریبل ممبران اس پہ بات کریں، تاکہ جو آج کا دن ہے جس کا ایک مقصد تھا، آج ڈپلومیٹک کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہے، میں نے خصوصی طور پہ اپنی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو مدعو کیا وہ آئیں، وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے حکومت پنجاب، میرا ڈپارٹمنٹ از کمیٹڈ to serve the minority, to address their issues, to address the challenges we are facing right now، تاکہ جب پاکستان کی بات ہو تو پاکستان کا نام ان لوگوں میں آئے جو یہاں پہ امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، رواداری کا بات کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارا نعرہ ہے خوددار، خوشحال، خود مختار پاکستان، یہ سب ہم جب کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ تبھی ممکن ہوگا۔ جی میں آخر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے سیکرٹری صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں،
میں اپنی ایڈیشنل سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے ڈپٹی سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے ایس او صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے ڈرائیورز کا, آفس بوائز کا, پی اینس کا, سپورٹ اسٹاف کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, جس طریقے کی روایت محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے رکھی کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں, پنجابی, اور ہم سب اپنا اپنا پروفیشنل ہیں, ہم وی شوڈ ورک لائک اے ٹیم ورک. سو لیٹ می ٹیل یو, میری ٹیم نے جس طریقے سے, میں جس دن سے وزیر بنا ہوں, جس طریقے سے میری ٹیم نے مجھے سپورٹ ایکسٹینڈ کی, جس طریقے سے مجھے ویلکم کیا, اس کی مثال میں نے کہیں دیکھی. میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بندہ ہوں. آئی بین سرونگ ود مینی پروجیکٹس آف دا ورلڈ بینک, ود سرونگ ود ڈیولپمنٹ سیکٹر فار لاسٹ 25 ایئرس. سو دس از فرسٹ ٹائم کہ میں گورنمنٹ کی اس کے اوپر جا کے بیٹھا ہوں. بٹ جس طریقے سے مجھے سپورٹ نہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سے لے کے نیچے تک کیا, میں جس ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری نے مجھے ویلکم کیا, مجھے سپورٹ کیا. تو میں سب کا ہماری جتنی مشینری ہے, چیف سیکرٹری سے لے کے ہمارے ایک نچلے جو ہمارے پی این تک, آفس بوائے تک, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیشن ہے یہ ایک فروٹفل, میننگ فل ڈسکشن ہوگی اور ہم مائنورٹی کے لیے کچھ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ جناب چیئر. میں چاہوں گا اس ہاؤس کو اوپن کر ہمارے آنریبل ممبران بات کریں.